پیارے دوست، اب ہم متی کی انجیل باب 2 شروع کریں گے، اور سب سے پہلی بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجوسی یروشلم کو آتے ہیں۔ اب ہم لوگ آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جب یسوع ہیروڈس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ پیارے دوست، یہاں ہم رکیں گے اور غور کریں گے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ مجوسی بادشاہ ہیرودس کے دنوں میں آئے۔ ایک چیز جو بادشاہ ہیرودس کو پسند نہیں تھی بولے تو وہ ہے مقابلہ۔ ہیرودس بادشاہ جو چیز نہیں سہ سکتا تھا وہ چیز ہے مقابلہ۔ تو مجوسیوں کا یروشلم میں آنا اس کو پریشان کرنے کے برابر تھا۔ آیت 2 میں ہم پڑھتے ہیں، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ میرے دوست، یہ مجوسیاں بادشاہ کے تلاش میں تھے، اور یہ چیز سن کے ہیرودس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ مجوسیاں بولتے ہیں کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ تو مجوسیاں جو ہیں پورب میں تھے اور ستارہ پچھم میں تھا، اور یہ ستارے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ان لوگ پچھم کے طرف آئے اور پورب کے طرف نہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ ستارے کو یہ لوگ بادشاہ کے ساتھ کیسا ملائے، اور یہ کیسا جانے کہ یہ ستارہ اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے؟ پیارے دوست، میں اتنا جانتا ہوں کہ پورب میں جو لوگ بسے ہوئے تھے ان کے سامنے بالام ایک پیشن گوئی کرا، اور یہ بات ہم کو گنتی کی کتاب باب 24 اور آیت 17 میں ملیں گی۔ بالام جو ہے یہ پیشن گوئی اسرائیل کے تعلق سے کرا۔ لکھا ہوا ہے، میں اسے دیکھوں گا تو صحیح، پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا، اور مواب کی نواحی کو مار مار کر صاف کر دے گا، اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں پیشن گوئی یہ بتاتی ہے کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، یعنی کہ یہ اسرائیل کی قوم اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا، یعنی کہ ستارہ اور عصا ایک ساتھ مل کے چلیں گے۔ تو دوست، پیشن گوئی پورب کے لوگوں کے ساتھ تھی، اور اس لیے ان لوگوں یروشلم کو آئے بادشاہ کی تلاش کرنے کے لیے، یعنی کہ یہودیوں کے بادشاہ کی، اور یہ بات سے سارا یروشلم اور بادشاہ ہیرودس گھبرا گیا۔ آیت 3 میں ہم پڑھتے ہیں، یہ سن کر ہیرودس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ میرے دوست، میں یقین کرتا ہوں کہ سب سے بڑی گھبراہٹ ہیرودس کو ہوئی ہوں گی، کئی کو بولے تو مجوسیاں یہودیوں کے بادشاہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہیرودس بادشاہ جب مجوسیوں کے منہ سے یہ سنا تو اس کے دل میں یہ بات سے گھبراہٹ ہوئی کہ ایک اور بادشاہ کہاں سے پیدا ہو گیا ہے۔ اور میرے دوست، ہیرودس یہ بادشاہ کے تلاش میں تھا، کئی کو بولے تو انہیں نہیں چاہتا تھا کہ جب انہیں بادشاہ بنا ہوا ہے تو ایک اور بادشاہ اس کے مقابلے میں نہیں آئے۔ آیت 4 میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس نے قوم کے سب سردار، کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ میرے دوست، ہیرودس ایک بات ضرور جانتا تھا کہ یہودیوں کے شریعت میں مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہیرودس کاہنوں کو بلا کے پوچھ تاچھ کرنے کو لگا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کاہنہ اس کو بتائے۔ آیت 5 اور 6 میں ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں
کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیتلہم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ تو ہیرودس بادشاہ جب یہ سوال کاہنوں سے اور فقیوں سے کرا تو ان لوگوں کو کلام میں یہ بات کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کئی کو بولے تو ان کو معلوم تھا کہ یہ بات کلام میں کس جگہ پہ لکھی ہوئی ہے۔ سچا یہ ہے کہ کلام کو ادھر ادھر پلٹانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کئی کو بولے تو ان لوگ کلام میں ماہر تھے اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مسیح کہاں پیدا ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں کو مسیح کے یہ دنیا میں آنے کے بارے میں معلوم تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی حکمت جسمانی تھی مگر روحانی نہیں تھی۔ اگر روحانی طور سے کلام پہ غور کرتے رہتے تو ان لوگ یہ بات کو جان لیتے تھے کہ مسیح یہ دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں، اور ان لوگ بھی مجوسیوں کے ساتھ نکل جاتے تھے یسوع مسیح اور یہودیوں کے بادشاہ کی سجدہ کرنے کے لیے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج واقعی میں کتنے لوگ اپنی آنکھوں کو کھول کے مسیح کے دوبارہ یہ دنیا میں آنے کے تلاش میں ہیں۔ ہم اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور ہم پیشن گویاں کے بارے میں کافی پڑھتے ہیں۔ دوست، کیا آپ واقعی میں اس وقت یسوع مسیح کو دیکھنا چاہیں گے کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے اس وقت انہوں آ جاتے ہیں اور آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جہاں بھی آپ ہیں اور جو بھی آپ کر رہے ہوں گے، کیا آپ ان سے یہ بولتے تھے کیا؟ اگر آپ اس وقت نہیں آتے تو کتنا اچھا رہتا تھا، آپ تھوڑے دنوں کے بعد آنا تھا۔ میرے بھائی، اگر اس وقت انہوں آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی زندگی کو دیکھیں گے کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوست، بادشاہ ہیرودس کاہنوں کو اور فقیوں کو بلایا اور مسیح کے بارے میں تحقیقات کرا۔ آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، اس پر ہیرودس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیقات کیا کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا۔ پیارے دوست، یہ جو ستارہ مجوسیوں کو آسمان میں دکھائی دیا، یہ پکی بات ہے کہ ان لوگاں یروشلم کو آنے سے بہت دن پہلے دکھائی دیا ہوں گا۔ ہم کو ایک چیز ضرور یاد رکھنا ہے کہ ان لوگاں یروشلم کو اونٹوں پہ آئے اور جیٹ پلینوں میں نہیں۔ اونٹ پہ سفر کرنا وقت لگ جاتا ہے اور یہ مجوسیوں کا کافی لمبا سفر تھا۔ میرے جہاں تک خیال ہے، یہ مجوسیوں کو جو ستارہ دکھائی دیا اس کے بعد شاید 1 سال کے بعد یروشلم میں داخل ہوئے ہوں گے۔ ان کا سفر کافی لمبا تھا اور وہ سفر کو طے کرنے کے لیے کم سے کم 1 سال تو لگا ہوں گا، مگر 1 سال کا سفر میں ان کے دل و دماغ میں بس ایک بات یہ تھی کہ مسیحا سے ملنا، ان کو سجدہ کرنا اور ان کو تحفے دینا۔ یہ ان کی بہت بڑی امید تھی میرے دوست، اور یہ امید کو ان لوگاں پکڑے رہے۔ آیت 8 میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ کہہ کر انہیں بیتلہم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں جو ہے ہیرودس کی چال سانپ کی چال ہے، اور واقعی میں انہیں سانپ تھا مگر انسان کی شکل میں۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھو، ہیرودس یہ بولتا رہتا کہ اگر بادشاہ پیدا ہوا ہے تو میں اس کو ختم کر دوں گا، اور اگر انہیں اپنے سپاہیوں کو بھیجاتا یہ بولتے ہوئے کہ بیتلہم جاؤ اور بچے کو ختم کر دیو، تو بچے کو لا محلہ چھپا دیتے تھے، اور یہ بات ہیرودس جانتا تھا۔ اس لیے انہیں یہاں چالاکی کرا یہ بتاتے ہوئے کہ انہیں بھی وہ بچے کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں ہیرودس کے دل میں
ایک بات تھی اور انہیں اپنے منہ سے کچھ اور بات نکالا۔ انہیں بچے کو سجدہ کرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ بچے کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ آیت 9 اور 10 میں ہم پڑھتے ہیں، وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ تو یہاں جو ہے ستارہ پھر سے نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کافی دنوں تک یہ ماجوسی ستارے کو نہیں دیکھے ہوں گے، کئی دنوں تک ان کو دکھائی نہیں دیا ہوگا۔ آیت 10 میں ہم پڑھتے ہیں، وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئے۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مور اس کو نظر کیے۔ تو جب یہ ماجوسی وہاں آئے تو یسوع مسیح سرائے کے پیچھے چرنی میں نہیں تھے۔ جو لوگ بیت لحم میں اپنے اپنے نام لکھانے کے لیے آئے تھے، وہ کام ختم ہو گیا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تھے، مگر یہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا تھا، یوسف اور مریم یہ بچے کو لے کے نکل نہیں سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر یوسف اور مریم بچے کو لے کے نکل جاتے تو بچے کے جان پہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ تو ان لوگاں بیت لحم میں تھے اور ایک گھر میں رہنے لگے۔ یہ مجوسیاں یہ بچے کو گھر میں دیکھے۔ پیارے بھائی اور بہن، یا میں آپ لوگوں کا توجہ چاہوں گا، جب یہ مجوسی بچے کو مریم کے ساتھ دیکھے تو گر کے سجدہ کرے، یا اگر ہم دیکھیں گے تو یہ لوگ مریم کو سجدہ نہیں کرے بلکہ بچے کو سجدہ کرے۔ یہ لوگ بچے کو سجدہ کرے اور نکال کے بچے کو تحفے دیے، یعنی کہ سونا، لبان اور مر۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں جو ہے ان کے دوبارہ آنے کے بارے میں بھی غور کرنا ہمارے لیے ایک دلچسپی کی بات رہیں گی، یعنی کہ یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کے بارے میں۔ یسایہ نبی کی کتاب باب 60 اور اس کی آیت 6 میں ہم پڑھتے ہیں، اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور ایفا کی سانیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی، وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں کون سا تحفہ چھٹ گیا ہے؟ یہاں جو تحفہ چھٹا ہوا ہے وہ ہے مر۔ یہاں ان لوگاں مر نہیں لاتے ہیں، کئی کو بولے تو مر موت کی نشانی ہے، یعنی کہ موت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے تو ان کی موت نہیں ہوں گی، ان کے موت کے بارے میں بات نہیں ہوں گی۔ سونا مسیح کے پیدائش کے بارے میں بات کرتا ہے، انہوں بادشاہ ہوتے ہوئے پیدا ہوئے۔ لبان ان کے خوشبو کے بارے میں بات کرتا ہے، مر ان کی موت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ سارے تحفوں کا ذکر ہے جب انہوں پہلی دفعہ آئے تھے، مگر جب مسیح دوبارہ آئیں گے تو ان کے مر نہیں لایا جائے گا، یعنی کہ ان کے لیے مر نہیں لایا جائے گا۔ مسیح جب دوبارہ آئیں گے تو لوگوں کے گناہ کے لیے صلیب پہ اپنی جان دینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ انہوں جب دوبارہ آئیں گے تو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداؤں کا خدا بن کے آئیں گے۔ آیت 12 میں ہم پڑھتے ہیں، اور ہیرودس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری رات سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ پیارے بھائی اور بہن، مجوسیاں یہ سوچے ہوں گے کہ ہیرودس اچھے مزاج کا ہے اور بچے کی عبادت کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ مجوسیوں کا شاید یہ خیال تھا ہوگا، اور خدا یہ بات کو جانتا تھا، اس لیے خدا ان کو خواب میں پیغام دیا کہ وہ ہیرودس کے پاس نہ جائیں۔ اگر یہ مجوسی ہیرودس کے پاس جا کے بچے کے بارے میں بتاتے تھے تو یہ پکی بات ہے کہ ہیرودس برابر آتا تھا بچے کو قتل کرنے کے لیے، مگر خدا ایسا ہونے نہیں دیا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ
مارنے والے سے بھی بچانے والا بہت بڑا ہے۔ خدا جب کام کرنے نکلتا ہے تو انسانی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ تو میرے دوست، خدا کا فرشتہ یوسف کے بھی خواب میں آیا اور مصر جانے کی تاکید کرا تاکہ ہیرودس کا یہ کام ناکامیاب رہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے ہر چال چلن کو جانتا ہے۔ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں خدا جانتا ہے۔ خدا ہیرودس کے چال چلن کو سمجھ لیا اور جان لیا کہ ہیرودس کا اگلا قدم جو رہے گا وہ بچے کو ختم کرنے کا رہے گا۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں آپ دیکھ سکتے کہ یوسف کتنا جلدی خدا کے یہ حکم پہ عمل کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے حکموں پہ فوراً عمل کرنا۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، اور ہیرودس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ یہ جو بات خدا بولا وہ پرانا عہد نامہ میں موجود ہے۔ خدا جو بات بولتا ہے وہ قائم رہتی ہے۔ خدا جو بولتا وہ کر کے بھی بتاتا ہے۔ یہ ایک اچھی پیشن گوئی بھی ہے۔ کئی کو بولے تو یہ اتہاس سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا، جو ایک قوم تھی، یعنی کہ اسرائیلی قوم، مگر یہ ایک شخصیت بھی ہے، یعنی کہ بیٹا یسوع مسیح۔ تو یہاں یوسف خدا کے حکم پہ عمل کرتے ہیں اور بچے کو اور ماں کو مصر لے جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، جب ہیرودس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصہ ہوا اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی ساری سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کیا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب چرواہے بچے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اس وقت مجوسیاں نہیں آئے۔ چرواہے بچے کو چرنی میں دیکھے مگر مجوسیاں بعد میں آئے۔ اور اگر ہم آیت 11 دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یوسف اور ان کا گھرانہ گھر میں آ گیا تھا۔ جب ہیرودس مجوسیوں سے تحقیقات کرا بچے کے بارے میں تو ان لوگوں کو خاص طور سے پوچھنے کو لگا کہ تم لوگوں کو ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور شاید مجوسیاں بولے ہوں گے 1 سال پہلے۔ جیسا میں آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ مجوسیاں یروشلم کو جیٹ پلینوں میں نہیں آئے تھے، اس وقت پلیناچ نہیں تھے، یہ لوگ اونٹوں پہ آئے تھے، اور یہ سارے مجوسیاں جو پورب کے تھے ایک جگہ اکٹھا ہو کے نکل کے آئے تک 1 سال ہو گیا ہوں گا۔ مگر جب ہیرودس کو یہ بات کا پتہ چلا کہ مجوسیاں واپس اس کے پاس نہیں آئے ہیں بلکہ دوسرے رستے سے اپنے ملک کو نکل گئے ہیں، تو ہیرودس یہ اندازہ لگا کہ مجوسیاں تو اس کو یہ بولے ہیں کہ ستارہ ان لوگاں 1 سال پہلے دیکھے تو بچہ 1 سال اور 2 سال کے بیچ میں رہ سکتا، میں وہ سارے بچوں کو قتل کروا دوں گا جو 2 برس اور 2 برس سے نیچے کے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہیرودس ایک جلاد قسم کا آدمی تھا۔ ایک طرف سے ہم اس کو پاگل بھی بول سکتے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہیرودس یہ نہیں سمجھ سکا کہ انہیں خدا سے لڑ رہا ہے۔ دوست، انسان چاہے کتنی بھی طاقت آزما لیو،
اس کی طاقت خدا کے طاقت کے سامنے کام نہیں کر سکتی۔ ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس کے اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا جب کام کرنے نکلتا ہے تو ہر انسان کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب میں آپ کا توجہ پھر سے آیت 2 پہ لانا چاہوں گا۔ لکھا ہوا ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ مجوسیاں یسوع مسیح کے تلاش میں تھے اور ان کو سجدہ کرنا چاہتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کئی کو یسوع مسیح کے تلاش میں تھے اور ان کو سجدہ کرنا چاہتے تھے۔ میرے دوست، اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے کہ یہ یسوع مسیح کے بارے میں جان لیے کہ سارے کائنات کے خداوند ہیں تو صرف یسوع مسیح ہیں اور صرف ان کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ مجوسی یہ بات جانے اور یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔ یہ لوگ اپنے خداؤں کو چھوڑ کے یسوع مسیح کے پاس آئے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ان کے خدایاں خدا نہیں ہیں، وہ تو انسان کے ہاتھ کے بنے ہوئے بت ہیں۔ اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب باب 43 اور اس کی آیت 10 پڑھیں گے تو خداوند بولتا ہے، تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ تو پیارے دوست، یہاں خدا صاف صاف ظاہر کر دیا کہ یہ سارے کائنات کا خدا انیچ ہے۔ مجوسیاں یہ بات کو جانتے تھے اور یسوع مسیح کے پاس آئے اور ان کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ملی۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ بھی مجوسیوں کے ویسا یسوع مسیح کے پاس آنا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 3 اور اس کی آیت 16 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے دوست، یسوع مسیح آئے ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکانے کے لیے۔ انہوں صلیب پہ اپنی جان دیے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان پہ ایمان لائے اور گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔